رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ This program is sponsored by Servo Motor Oil, Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان ذیشان اور میں ہوں میزبان راجہ کوثر سعیدی۔ خواتین کے لیے رول ماڈل، اسلام کی خاتون اول، پیکر امانت و دیانت، عفت و عصمت، ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل و مناقب کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں صوبائی ناظم اعلیٰ جماعت اہل سنت پنجاب، ممبر صوبائی امن کمیٹی پنجاب، عالمی شہرت یافتہ مذہبی اسکالر، معروف نقیب و خطیب حضرت علامہ مولانا حافظ محمد فاروق خان سعیدی دامت برکاتہ العالی، اور انہیں اس شعر کے ساتھ پروگرام میں خوش آمدید کہنے جا رہا ہوں کہ میرے دامن میں فقر بوذر و عشق بلالی ہے، میرے دامن میں فقر بوذر و عشق بلالی ہے، ملائک رشک کرتے ہیں میری نسبت جو عالی ہے۔ حافظ صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں۔ بہت شکریہ۔ اور ناظرین، اسی طرح گولہ شریف کی نسبتوں کا فیض ہمہ وقت آپ کے شامل حال وطن عزیز کے معروف ثناخواں جناب محمد عاصم گولوی کو اس شعر کے ساتھ خوش آمدید کہنے جا رہا ہوں، جن کے اعمال میں نعتوں کا حوالہ ہوگا، چار سو ان کے اجالا ہی اجالا ہوگا۔ عاصم بھائی، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ اور ناظرین، جناب عاصم گولوی نعت کے علاوہ منقبت ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کرنے کی سعادت بھی حاصل کریں گے۔ تو میں انتہائی ادب سے گزارش کرنے جا رہا ہوں حضرت علامہ حافظ محمد فاروق خان سعیدی صاحب کی خدمت میں کہ آیات بینات سے پروگرام کا آغاز فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اور حافظ صاحب، وہوا میں ہمارے معروف نعت کو شاعر جناب سید طاہر، جن کے یہاں سالانہ دبستان وارثیہ کا پروگرام وسیم ممتاز صاحب سے ایک دن پہلے منعقد ہوتا ہے، جس میں تمام لوگ شریک ہوتے ہیں، تو ان کے دو شعر دیکھیے گا کہ کرتا ہوں گھر پہ اس لیے میں اہتمام نعت، کرتا ہوں گھر پہ اس لیے میں اہتمام نعت، عشق نبی رہے میری نسلوں کے درمیان۔ کیا کہنے، کیا بہت خوبصورت شاعر ہیں۔ کرتا ہوں گھر پہ اس لیے میں اہتمام نعت، عشق نبی رہے میری نسلوں کے درمیان، اور طاہر میں فکر نعت میں جب تک رہا ہوں گم، طاہر میں فکر نعت میں جب تک رہا ہوں گم، پایا ہے خود کو نور کے لمحوں کے درمیان، پایا ہے خود کو نور کے لمحوں کے درمیان۔ کیا الفاظ کا چناؤ ہے، سبحان اللہ۔ جناب محمد عاصم گولوی بارگاہ رسالت ماب میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔
اور عاصم بھائی کلام کس کا منتخب کیا؟ پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی اچھا، رحمۃ ماشاء اللہ اللہ علیہ ماشاء کا اللہ، ایک خوبصورت نعتیہ کلام نئی طرز سے پیش کر رہا ہوں۔ واہ، سامعین پہلے بھی یہ کلام سنتے رہتے ہیں، مگر آج میں نے اسے ایک نئی طرز سے پیش کرنے کی سعادت آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اب تنگی داماں پہ نہ جاؤ رے بھی کچھ مانگ، طرز نو، اب تنگی داماں پہ نہ جاؤ رے بھی کچھ مانگ، ہیں آج وہ مائل باتاؤ رے بھی کچھ مانگ، ہیں آج وہ مائل باتاؤ رے بھی کچھ مانگ، چھو کر ابھی آئی ہے سرے زلف محمد، چھو کر ابھی آئی ہے سرے زلف محمد، کیا چاہیے باد صبا اور بھی کچھ مانگ، کیا چاہیے باد صبا اور بھی کچھ مانگ، اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا، اس در پہ یہ الزام ہوا حسن طلب کا، جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ، جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ، یا سرور دین شاہ عرب رحمت عالم، دے کر تہہ دل سے یہ صدا اور بھی کچھ مانگ، سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر، سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر، جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ مانگ، جنت کی طلب چیز ہے
کیا اور بھی کچھ مانگ. مقطع اس نعت کا پیش کر رہا ہوں. جی. یو کے میں صاحبزادہ سید غلام نظام الدین جامی گیلانی دامت برکاتہم العالیہ اگر سوشل میڈیا پر یہ سماعت فرما رہے ہوں تو یہ مقطع ان کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے پیش کر رہا ہوں. حضور سماعت فرمائیے گا. پہنچا ہے جو اس در پہ تو رہ کے نصیرات. پہنچا ہے جو اس در پہ تو رہ کے نصیرات. آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ مانگ. آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ مانگ. ہیں آج وہ مائل بات اور بھی کچھ مانگ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اب سب اسی نعت کے منظر اور پس منظر میں دو تین اشعار میرے سامنے ہیں. اپنی نعت کے ذرا چاہوں گا کہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں. ایک تو مطلب دیکھیے گا کہ باب رحمت کھلا اور کیا چاہیے. واہ. باب رحمت کھلا اور کیا چاہیے، اذن مدحت دیا اور کیا چاہیے. واہ. باب رحمت کھلا اور کیا چاہیے، اذن مدحت دیا اور کیا چاہیے. اور ذکر سرکار سے دل مدینہ ہوا. سبحان اللہ. ذکر سرکار سے دل مدینہ ہوا، دل مدینہ ہوا اور کیا چاہیے. کیا بات. ذکر سرکار سے دل مدینہ ہوا، دل مدینہ ہوا اور کیا چاہیے. اور گنبد سبز کے زیر سایہ کھڑا. سبحان اللہ. گنبد سبز کے زیر سایہ کھڑا، سوچتا میں رہا اور کیا چاہیے. گنبد سبز کے زیر سایہ کھڑا، سوچتا میں رہا اور کیا چاہیے. اور کاسے ظرف بھر کر وہ پوچھا کیے. کاسے ظرف بھر کر وہ پوچھا کیے، چاہیے اور کیا چاہیے. کیا بات ہے. چاہیے اور کیا چاہیے. اور خلد میں صدقے نعت ہوتے رہے. خلد میں صدقے نعت ہوتے رہے، جام کوثر عطا اور کیا چاہیے. بہت خوب. جام کوثر اور کیا چاہیے. کیا فائدہ اٹھایا ہے کوثر سے. اب سب یوں تو ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی اسلام کے لیے خدمات بے شمار ہیں. لیکن میں چاہوں گا کہ اس پوری تاریخ میں سے ہمارے ناظرین کے لیے آپ کہاں سے آغاز کرنا پسند کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم. محترم راجہ صاحب، گزارش یہ ہے کہ ام المومنین سیدہ طاہرہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ازواج مطہرات میں بہت نمایاں اور اونچے اور بلند و بالا مقام کی حامل شخصیت ہے. واقعتاً اسلام کی خاتون اول ہے اور ان کا پورا مال، پوری دولت اسلام پر خرچ ہوئی. آپ اتنی کامیاب تاجرہ تھیں مکے کی کہ اہل مکہ کے جو قافلے ملک شام جاتے تھے تجارت کے لیے، یعنی کتب میں یہ لکھا ہے کہ جو قافلے جاتے تھے تجارت کے لیے ملک شام مکہ المکرمہ سے، جتنا دوسرے قافلے والوں کا اجتماعی سامان ہوتا تھا اتنا اکیلا سامان سیدہ خدیجہ کا ہوتا تھا. سبحان اللہ. رضی اللہ. اتنی مالدار متمول ترین عرب کی عرب پتی خاتون تھی. سبحان اللہ. رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ اس زمانے کی بات ہے. اس زمانے کی بات ہے. اس زمانے. اچھا، جن کو عہد جاہلیت میں بھی طاہرہ کہا گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ اکثر لوگوں کو جب اپنے سامان تجارت دے کر بھیجتی تھیں تو کچھ کو تو منافع میں حصہ دار
بنا لیتی تھیں اور کچھ کو آپ یوں سمجھے معاوضے کی صورت میں ان کا حق کی خدمت ادا کر دیتی تھی۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے سرکار کی امانت، دیانت، راست گوئی، راست کرداری، راست بازی اور مختلف حوالوں سے آپ کی نیکی کی شہرت سنی تو کسی ذریعے سے آپ تک پیغام پہنچوایا کہ میرا مال تجارت آپ لے جائیں۔ آقا دو عالم علیہ السلام نے اس پیشکش کو قبول فرمایا اور اپنے چچا جناب ابو طالب کی اجازت و مشاورت سے آپ سیدہ خدیجہ کا مال لے کر ملک شام جانے پر آمادہ ہو گئے۔ یہ تاریخ عالم کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ سیدہ پاک نے ایک غلام تھا میسرہ بی بی صاحبہ کا، اس کو آپ کے ساتھ روانہ کیا۔ وہ آپ کی نگرانی کے لیے نہیں تھا، آپ کی دیکھ بھال کے لیے نہیں تھا، آپ کی خدمت گزاری کے لیے ساتھ کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اطاعت اور بی بی صاحبہ نے اسے کہا تھا خبردار اس ہستی کی نافرمانی نہ کرنا، ان کی اختلاف رائے نہ کرنا اور ان کی باتوں پر عمل کرنا۔ چنانچہ وہ لیکن اپنے طور پر وہ راستے میں مشاہدات اسے ہوتے گئے، حالانکہ اس وقت تک وہ ایمان نہیں لائی تھی، ابھی آقا نے نبوت کا اعلان بھی نہیں فرمایا، تو ابھی نبوت کا اعلان بھی نہیں ہوا تھا، لیکن وہ طاہرہ، وہ پاک باز خاتون سلام اللہ علیہا۔ جب یہ قافلہ ملک شام پہنچا تو ایک راہب ہے جس کا نام نستورہ، یہ سرکار کا دوسرا سفر ہے، شام کا دوسرا سفر ہے۔ اس راہب نے جب آقا کو دیکھا، عہد شباب، عنفوان شباب، اور پھر شباب بھی ابن عبداللہ کا، فرزند عبد المطلب کا، پسر ابراہیم و اسماعیل کا، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ دیکھتے ہی رہ گیا۔ اس نے اس غلام سے پوچھا میسرہ سے کہ یہ کون ہے؟ اس نے تعارف کرایا، وہ بذات خود آپ سے ملا، معلومات حاصل کی اور جو علامات کتب سماوی میں تھیں وہ سب آپ میں پائیں، اور اس نے دل سے یقین کر لیا کہ نبی خاتم یہی علیہ السلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خدا کی قدرت کے اس سفر تجارت میں حضرت خدیجہ کے مال کو وہ پذیرائی ملی، بہت منافع ہوا اور مال ہاتھوں ہاتھ بکا، اور پہلے سے بڑھ کر تجارت کامیاب ہوئی، اور سرکار شاداں و فرحاں واپس تشریف لائے۔ وہ غلام دیکھتا رہا راستے میں، اس نے یہ بھی دیکھا کہ جب دھوپ ہوتی تو دو فرشتے آپ پر سایہ کر دیتے۔ سبحان اللہ۔ جب یہ قافلہ مکہ پہنچا تو اتفاق سے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اپنے مکان کی چھت پر جلوہ گر تھیں اپنی سہیلیوں کے ساتھ، اور دور سے قافلے کو آتے دیکھا اور اللہ کے محبوب کو دیکھا کہ آقا سواری پر جلوہ گر ہیں اور آپ پر فرشتے سایہ فگن ہیں، تو وہ اس سے اور زیادہ متاثر ہوئی اور حیرت کناں ہوئی کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ خیر، اس نے میسرہ نے ساری صورتحال بتا دی، تجارت کا مال بھی بہت۔ اب اتفاق دے کہ سیدہ خدیجہ 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی، اتنا مال و دولت، اتنا خاندانی پس منظر، اتنی وجاہت، سیادت، قیادت، نجابت، شرافت، سب چیزیں۔ عرب کے بڑے بڑے رئیس، رؤسائے مکہ آپ سے شادی کے خواہش مند تھے، آپ نے سب کو مسترد کر دیا۔ بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے سردار آپ سے شادی کا پیغام جب آپ کو پہنچواتے تو بی بی صاحبہ نے ان کو ریجیکٹ کر دیا۔ حضرت سیدہ خدیجہ کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ شخصیت غیر معمولی شخصیت ہے، یہ آپ کی عمر 25 برس ہے اور بی بی صاحبہ 40 سال کی ہے اور 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی ہے۔ اب انہوں نے اپنی سہیلی جناب نفیسہ کے ذریعے سرکار تک پیغام بھیجا، در پردہ پیغام ملفوف۔ اس نے آ کر کہا کہ
یا محمد اگر آپ شادی کیوں نہیں کرتے، آپ کی تو عمر ہے شاید. آپ نے فرمایا میرے پاس وسائل نہیں، میرے پاس اسباب نہیں. اس نے کہا کہ اسباب تو مہیا ہو جائیں گے، میں اگر کوئی ایسی پیشکش کروں کہ آپ کو اس میں تردد بھی نہ ہو، مال بھی آپ کا خرچ نہ ہو، اور آپ کی شادی حسن و جمال، جاہ و جلال اور جو اقبال کی حامل خاتون سے ہو تو کیا ہوگا؟ سرکار نے فرمایا کون؟ وہ بولی جناب خدیجہ. تو آقا نے حیران ہو کر کہا ایسا کیسے ممکن ہے؟ وہ سمجھ گئیں کہ آقا کی رضامندی ہے. وہ بھاگی اور جناب خدیجہ سے کہا کہ لو جی اللہ کے وہ شخصیت تو راضی ہو گئی ہے اور میں نے ان کا اندیا پا لیا ہے. اب حضرت خدیجہ نے پھر براہ راست آپ سے ملاقات کی اور آپ سے مکالمہ کیا. جب بات وغیرہ آپس میں ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے چچا کو میرے چچا کے پاس بھیجیں تاکہ وہ بات کر لیں. تو جناب ابو طالب نے حضرت خدیجہ کے چچا سے بات کی، معاملہ طے ہو گیا اور یہ رشتہ طے پا گیا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ حرم مصطفی میں داخل ہوئی اور اسلام کی خاتون اول اور بارگاہ محمدی میں داخل ہونے والی پہلی مقدس مطہر خاتون ہے سلام اللہ علیہا. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ حضرت علامہ مولانا حافظ محمد فاروق خان سعیدی صاحب نے کتنے خوبصورت انداز میں ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق گفتگو کی، اور یہ بات خاص طور پر آج کی خواتین کے لیے اور جو بھی لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک جو ہے وہ 25 سال اور ام المومنین کی عمر جو ہے وہ 40 سال، 2 مرتبہ بیوہ بھی ہو چکی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو رول ماڈل ہیں کس طرح بنتے ہیں اور پھر لوگوں کے لیے کس طرح جو ہے وہ راہ عمل و مشعل راہ ہوتے ہیں. تو اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا. ایک وقفے کا وقت ہوا جاتا ہے، وقفے سے واپسی کے بعد انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے منقطع ہوا. تو ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. This program is sponsored by Servo Motor Oil, Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders. ویلکم بیک ناظرین. ہمارا آج کا موضوع سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور معروف عالم دین خطیب حضرت علامہ مولانا حافظ محمد فاروق خان سعیدی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. اور حافظ صاحب نے وقفے سے پہلے جو گفتگو کی آپ نے سماعت فرمائی. تو حافظ صاحب، شادی کے بعد آپ نے اسلام کی خدمت کی، بہت مال خرچ کیا، اور پھر جو آپ کی آل ہے اس کے متعلق جو خاص طور پر ہماری نسل نو ہے وہ ناواقف ہے، اور تاریخ میں بھی بہت سا رد و بدل کر دیا گیا. جی ہاں. تو میں چاہوں گا کہ وہ حقائق جو ہیں وہ ہمارے ناظرین تک پہنچائے جائیں. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا عقد جب سرکار سے ہوا ہے تو اس کے بعد دیکھیں عمر مبارک سرکار کی 25 برس ہے، اور اس کے بعد جب 40 سال کی عمر میں میرے آقا علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا تو سیدہ خدیجہ پاک کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ زوجہ مطہرہ ہیں اور آپ نے خواتین میں سب سے پہلے ایمان قبول کیا. آقا نماز تو معراج میں فرض ہوئی، لیکن اس سے پہلے آقا نماز پڑھتے تھے 2 نمازیں، تو سیدہ پاک آپ کے ساتھ آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا فرماتی تھی. پوری دولت، پورا مال اسلام پہ خرچ ہوا. شیب ابی طالب میں جو محاصرہ ہوا ان اہل ایمان کا، اس میں بھی آپ نے پورا ساتھ دیا. کنیزیں ہیں، نوکر ہیں، لوڈیاں ہیں، اس سب کے باوجود سب کو آزاد کر دیا اور اسلام پر پوری دولت نچھاور کر دی. سبحان اللہ. اور جب آقا پر پہلی وحی نازل ہوئی اور سرکار گھر تشریف لائے تو کچھ
پہلے نزول وحی کی وجہ سے کچھ عجیب کیفیت تھی تو بی بی صاحبہ نے آپ کو تسلی دی، ڈھارس بندھائی، حوصلہ دیا۔ جب بھی کفار کے مظالم اور شدائد سرکار کو آزردہ کرتے تو گھر آتے تو بی بی صاحبہ آپ کے لیے در رحمت وا کر دیتی، اور شفقت و محبت سے وہ آپ کے دل کو تسلی دے کے وہ کافروں کے متائن اور مصالب کو وہ دفع کر دیتی۔ یہ بی بی صاحبہ کا کردار ہے۔ اللہ نے اس مقدس خاتون سے میرے آقا علیہ السلام کو 6 اولاد عطا فرمائی، جن میں 2 بیٹے ہیں اور 4 بیٹیاں۔ بیٹے تو بچپن ہی میں وصال کر گئے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما۔ حضرت قاسم کے نامی پر آپ کی کنیت ہے ابو القاسم، سرکار ابو القاسم حضرت قاسم کے کنیت پر آپ کے نام پر آپ کی کنیت ہے، اور حضرت عبداللہ جو ہیں ان کو طیب و طاہر کہا جاتا ہے، ان کے القاب ہیں۔ یہ دونوں صاحبزادے بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے شکم اطہر سے ہیں، اور 4 صاحبزادیاں، سیدہ زینب رضی اللہ عنہا، سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا، اور سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ یہ 4 بیٹیاں سرکار کی بی بی صاحبہ کے بطن انور و اقدس سے ہیں، اور 4 آپس میں حقیقی بہنیں ہیں۔ یہ شہزادیاں ہیں سرور کائنات کی، بنات سید الکائنات۔ سرکار کی جو بڑی صاحبزادی حضرت زینب ہیں، ان کو اسلام کے لیے بڑی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، اور ہجرت کے لیے روانہ ہو رہی تھی کہ ایک کافر نے آپ کو نیزہ مارا، آپ اونٹ سے گر گئیں، اور اسی وجہ سے آپ کی شہادت ہوئی راہ خدا میں۔ ان کا نکاح ہوا ان کے خالہ زاد، حضرت زینب کا نکاح ان کے خالہ زاد اور بی بی خدیجہ کے سگے بھانجے جناب قاسم، جناب ابو العاص قاسم بن ربی، ابو العاص قاسم بن ربی اموی، ان سے نکاح ہوا، ان سے اولاد بھی ہوئی، ایک بیٹا ایک بیٹی۔ پھر حضرت رقیہ کا نکاح ہوا سیدنا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ سے۔ ان کی وفات اس دن ہوئی جب غزوہ بدر میں اہل ایمان فتح و نصرت کا علم لے کر مدینہ طیبہ پہنچے۔ ادھر بی بی صاحبہ کی وفات ہو چکی تھی، آقا سیدھے ان کی قبر پہ تشریف لے گئے، اور سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا بھی اپنی بہن کی قبر پہ گئیں اور اشک بار ہوئی، آپ روئیں۔ حضرت رقیہ کے وصال کے بعد حضرت عثمان غنی انتہائی افسردہ و ملول رہنے لگے۔ میرے آقا نے فرمایا عثمان کیا وجہ ہے کہ تمہاری شگفتگی و شادابی مفقود ہو گئی؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اپنا فرمان ہے کہ سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، لیکن جو مجھ سے جس کا رشتہ ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ تو آپ کی صاحبزادی کی تو وفات ہو گئی۔ آقا نے فرمایا میں اللہ کے حکم سے اپنی دوسری بیٹی، ویسے تو عدد میں تیسری ہیں لیکن جناب رقیہ کے بعد اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا بھی تم سے نکاح کر دیتا ہوں، یہ اللہ نے مجھے وحی کے ذریعے یہ حکم دیا ہے۔ اب حضرت ام کلثوم زوجہ عثمان غنی ہیں، ان دونوں شہزادیوں کی وجہ سے حضرت عثمان کو ذی النورین یا ذو النورین کہتے ہیں، اور حضرت امام احمد رضا خان بریلوی علیہ الرحمہ نے اسی بنا پر فرمایا نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ سبحان اللہ۔ یہ دونوں شہزادیاں ان وجہ سے آپ کو ذی النورین کہا جاتا ہے۔ اب اذر آگے چلیے، حضرت عثمان جب حضرت ام کلثوم کی بھی وفات ہو گئی تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، ایک روایت میں 100 ہے اور ایک میں 40 ہے، کہ عثمان اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں یکے بعد دیگر تیرے نکاح میں دیتا جاتا۔ اللہ میرے آقا تشریف لائے حضرت عثمان کے گھر، جناب ام کلثوم اور سیدنا عثمان غنی آپس میں بہت خوشگوار ماحول میں بیٹھے تھے اور آپس میں گفتگو ہو رہی تھی دل لگی کی۔ تو آقا نے فرمایا اپنی بیٹی سے، ام کلثوم تجھے پتہ ہے کہ تیرے شوہر کی مشابہت کس سے ہے؟ یا رسول اللہ آپ جانیں، آپ کا رب جانیں۔ فرمایا تیرا شوہر عثمان اللہ کے 2 نبیوں سے مشابہت رکھتا ہے،
ابراہیم خلیل اللہ اور محمد رسول اللہ، سبحان اللہ، یہ حسین و جمیل جوڑا ہے، فرمایا ایسا خوبصورت جوڑا اور نہیں دیکھا۔ حضرت اب چوتھی صاحبزادی خاتون جنت ملکہ عالم مادر حسنین زوج علی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا، یہ 4 بیٹیاں ہیں سرکار کی، ان کا نکاح ہے سیدنا امیر المومنین فاتح خیبر تاجدار ولایت حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم سے۔ یہ 4 صاحبزادیاں، 3 داماد، 2 صاحبزادے حضرت عبداللہ حضرت قاسم، ان کا بچپن ہی میں وصال ہو گیا، اور تیسرے صاحبزادے جو ہیں وہ حضرت بی بی تیسرے صاحبزادے پیدا ہوئے حضرت ماریہ مصریہ رضی اللہ عنہا سے، ان کو قبطیہ کہا جاتا ہے، تو میری عقیدت یہ گوارا نہیں کرتی، اسی لیے میں رک سا گیا تھا۔ حضرت ماریہ مصریہ رضی اللہ عنہا، قبطیہ کے بجائے میں نے لفظ مصریہ استعمال کیا۔ حضرت ابراہیم بھی بچپن میں فوت ہو گئے، 2 سال کی عمر کو نہیں پہنچے، اور ان کا نام آقا نے اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ رکھا تھا۔ یہ آقا کی اولاد ہے۔ یہ بیٹیاں ان کی شادیاں ہوئیں، ان کی اولادیں ہوئیں، اور 4 صاحبزادیوں نے نبوت کا زمانہ پایا، ایمان لائیں، اور آقا کی بیٹیاں ہونے کے ساتھ ساتھ شرف صحابیت سے بھی مشرف۔ سبحان اللہ، سبحان کتنا بڑا اعزاز ہے، رضی اللہ عنہن۔ بیٹیوں کی اولاد بھی ہوئی، لیکن حضرت میرے آقا کے جو اولاد نرینہ ہے وہ کوئی بلوغت کو نہیں پہنچی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر وہ زندہ رہتے تو ان کو نبوت ملنی چاہیے تھی۔ آقا آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں پیدا ہو سکتا، کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، اس لیے اللہ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ یہ حکمت، یہ خدا کی حکمت ہے اور مشیت ہے۔ ایک یہ بھی اشارہ ہے کہ بیٹیوں کی پیدائش کو منحوس نہ سمجھنا، اس لیے کہ بیٹیاں رحمت ہیں اور بیٹے نعمت ہیں۔ تو قدرت کاملہ نے اس حبیب کو جو صاحبزادیاں دیں، اور وہ 4 صاحبزادیاں بلوغت کی عمر کو پہنچ کر ان کی ازدواجی زندگی بھی ہوئی، اولاد بھی ہوئی، تو قدرت نے یہ بتا دیا کہ وہ میرا محبوب جو نعمتیں بانٹنے والا ہے۔ اگر بیٹی کا وجود یا بیٹی کا ملنا معاذ اللہ نحوست ہوتا تو ایسا کبھی نہ ہو سکتا تھا کہ سرکار کو 4 بیٹیاں عطا ہوتی۔ سبحان اللہ۔ حافظ صاحب، یہاں تھوڑا سا جناب عاصم گولوی صاحب کی طرف چلتے ہیں، اور میری خواہش ہے کہ وہ سیدہ کائنات ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں ایک منقبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ میں دوبارہ لوٹ کر آپ کی طرف آتا ہوں۔ جی عاصم بھائی، کس کا کلام ہے یہ جو منقبت ہے؟ ایک نئے شاعر کا کلام ہے۔ اچھا۔ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور انہا کے حضور پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ جی ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے گا۔ زوجائے مصطفیٰ خدیجہ ہیں، زوجائے مصطفیٰ خدیجہ ہیں، ام خیر النساء خدیجہ ہیں۔ میرے آقا رسول اکرم پر، میرے آقا رسول اکرم پر جان و دل سے فدا خدیجہ ہے، جان و دل سے فدا خدیجہ ہے۔ کوئی محتاج آئے آپ کے گھر، کوئی محتاج آئے آپ کے گھر، اس کو کرتی
عطا خدیجہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس منقبت کا بڑا خوبصورت شعر جی حضرت علامہ مولانا محمد فاروق خان سعیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے کروں گا. حضور سماعت کیجیے گا. جن کے صدقے میں پاؤں گا جنت, سبحان اللہ سبحان جن اللہ. کے صدقے میں پاؤں گا جنت, ہاں وہی با خدا خدیجہ ہے, ہاں وہی با خدا خدیجہ ہے. پاک سیرت ہے پاک تینت بھی, پاک سیرت ہے پاک تینت بھی, مصطفیٰ نے کہا خدیجہ ہے, مصطفیٰ نے کہا خدیجہ ہے. مصطفیٰ کے حسین ہونٹوں پر, واہ, مصطفیٰ کے حسین ہونٹوں پر نام جن کا رہا خدیجہ ہے, نام جن کا رہا خدیجہ ہے. ام خیر النساء خدیجہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میرے آقا رسول اکرم پر جان و دل سے فدا خدیجہ ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ سب یقیناً ام المومنین سیدہ کائنات حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا خواتین کے لیے رول ماڈل ہے. لیکن آج کی خواتین جس طرز زندگی کو گزار رہی ہیں اور جس انداز سے وہ آزادی چاہتی ہیں اور اس آزادی کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے, آپ اسے کس انداز سے دیکھتے ہیں؟ بھائی صاحب یہ سوال تو آپ کا بہت اہم ہے, اور حالات حاضرہ کے تناظر میں اس کی اہمیت و افادیت سے انکار نہیں ہوتا. میں ذرا اس سے قبل سیدہ پاک کا رول ماڈل ہونے کے حوالے سے کہ جو اس دیواج زندگی بی بی صاحبہ کی آقا کے ساتھ گزری وہ مثالی اور بے مثال ہے. بے شک. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب تک سیدہ خدیجہ حرم نبوی میں رہیں, حیات رہیں, اللہ کے رسول نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا, سبحان اللہ, کسی سے عقد نہیں فرمایا. بی بی صاحبہ کی وفات کے بعد جو پہلا نکاح ہے وہ حضرت سیدہ سودا سے ہے رضی اللہ عنہا, ام المومنین بنی, اور پھر ان کے بعد سیدہ صدیقہ کبریٰ ام المومنین صدیقہ بنت صدیق اکبر حضرت عائشہ صدیقہ ہیں رضی اللہ عنہا. آقا اس قدر حضرت سیدہ خدیجہ کی وفات کے بعد ملول رہتے تھے, اس سال کو عام الحزن قرار دیا, یعنی غم کا سال. دوسری بات, آپ کوئی گھر میں کوئی چیز پکتی تو فرماتے خدیجہ کی سہیلیوں کے پاس اس کو بھیجو, جو اس کی دوست ہیں, جو سہیلیاں ہیں ان کے پاس بھیجو, اور یہ یاد تازہ رکھتے. آپ اپنی ازواج مطہرات کے سامنے بار بار بالالتزام خدیجہ پاک کا ذکر فرماتے. آخر ایک فطری چیز ہے جس کو سوتاپا کہتے ہیں, فطری چیز ہے. تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی, اچھا یہ وہ اکیلی ہماری ماں ہیں جو کنواری حرم نبوی میں داخل ہوئی, باقی یا بیوہ تھی یا طلاق لے کر آئیں. سیدہ پاک کا علمی مقام تو مسلم ہے, 2,200 حدیثیں آپ سے روایت ہیں, 2,210 حدیث, اور ذہانت, ذکاوت اور تدبر اور فن خطابت
تو بے مثال تھا بیوی صاحبہ کا. اور پھر ابو بکر صدیق کی بیٹیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آخر انہوں نے ایک مرتبہ کہہ دیا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، کیا ہم میں کوئی خامی ہے کہ آپ ایک قریش کی معمر خاتون کا ذکر بار بار فرماتے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا عائشہ، خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا. اس کی دولت اسلام پر خرچ ہوئی، اس نے مال بھی لوٹایا، مجھ پہ جان نچھاور کی، اور اسلام کے لیے وہ کچھ کیا کہ جو اس سے ہو سکتا تھا. میں اس کی وفاؤں کو نہیں بھول سکتا. اور یہ آقا بار بار اس کا تذکرہ فرماتے. اور فتح مکہ کے بعد یہ بعض کتابوں میں ہے کہ جب آقا علیہ السلام مکہ فتح کر چکی اور اللہ کے فضل و کرم سے اور بڑے دبدبے اور بڑے اس شان و شوکت کے ساتھ داخل ہوئے، اب رات ٹھہرنے کا مسئلہ تھا. آپ کا اپنا گھر بھی مکے میں ہے، سب نے کہا حضور بڑے بڑے مکان. آقا نے فرمایا ہمارا خیمہ خدیجہ کی قبر کے پاس لگا. اللہ کہ ہم خدیجہ کی قبر کے پاس ہمارا خیمہ لگے، ہم وہاں رات گزاریں گے اور دنیا کو پتہ چلے خدیجہ کی وفا کا صلہ ہم دے رہے ہیں. کیا محبت کا انداز. سلام اللہ علیہ. تو بی بی صاحبہ تو ہماری خواتین کے لیے اتنا رول ماڈل ہیں کہ دولت خرچ کر دی اور کبھی بھی تنگ دستی کا گلہ نہیں کیا. اور آقا کے گھر میں آ کر یعنی دیکھیں نا کہ سرکار کے گھر میں تو کئی کے دن چولہا نہیں جلتا تھا، دولت ساری اسلام پہ خرچ ہوئی. اور ان ازواج مطہرات کو سلام. ہمارے امام حضرت اعلیٰ حضرت احمد رضا بریلوی کہتے ہیں سیما پہلی ماں. سیما مانے خاص طور پر، سیما پہلی ماں کاف امن و امان، حق گزار رفاقت پہ لاکھوں سلام. ہمارے نعت خان صاحبان کو ایسے اشعار نہیں آتے اور وہ پڑھتے بھی نہیں ہیں. سیما پہلی ماں کاف امن و امان، حق گزار رفاقت پہ لاکھوں سلام. عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام. تو اس کا پس منظر ہے اس شعر کا کہ حضرت روح الامین علیہ السلام جبرائیل حاضر ہوئے بارگاہ نبوت میں اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجہ بی بی آپ کے لیے کھانا لا رہی ہیں، آپ کے لیے کھانا وہ پیش کریں گی، آپ ان کو اللہ کی طرف سے سلام عطا کر دیں اور جبریل نے کہا میری طرف سے بھی سلام پیش کر دیں. اللہ کا سلام بھی جناب خدیجہ کے لیے، میرا سلام بھی. اور انہیں جنت میں ایک ایسے محل کی خوشخبری دے دیں جو موتیوں والا محل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. موتی ہی موتی ہیں. سبحان اللہ سبحان. تو آقا نے حضرت بی بی صاحبہ کو یہ فرمایا تو حضرت بی بی صاحبہ نے کہا یا رسول اللہ جبرائیل نے ایسا پیغام پہنچایا ہے. آقا نے فرمایا ہاں. تو بی بی صاحبہ خوش ہو گئی اور آقا کی مہربانیوں کو اور سراہا. تو اسی لیے کہا کہ عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام، حق گزار رفاقت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. تو بی بی صاحبہ تو اسلام کی خاتون اول ہیں اور کوئی شک نہیں. اور میرے آقا نے اس کا بار بار ذکر فرمایا. اور پھر اولاد، اور یہ بھی آقا نے فرمایا اپنے ازواج سے کہ وہ تو وہ ہے جس سے اللہ نے مجھے اولاد دی، وہ تو وہ بی بی ہے جس کے شکم سے میری اولاد ہوگی. تو حافظ صاحب ضرورت اس عمر کی بھی ہے کہ نسل نو اور ہمارے نصاب میں ان چیزوں کا تذکرہ زیادہ ہونا چاہیے. اور میرے خیال ہے حکومت بھی اور جو ہماری نصاب کمیٹی ہے وہ بھی اس طرف توجہ نہیں کر رہی. ہمارے علماء خطبہ بھی کم توجہ کرتے ہیں. ان ہستیوں کا تذکرہ بار بار کریں، اپنی بیٹیوں، بیویوں، بہنوں اور خواتین کو سنائیں تاکہ ان کی زندگیوں میں انقلاب برپا ہو. یہ ضروری ہے. یہ ضروری ہے. ازواج مطہرات ایمان والوں کی مائیں ہیں. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی ایمان والوں سے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں یا ان کی جانوں کے زیادہ مالک ہیں، اور نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں. تو ماؤں کا ذکر تو اولاد کو بار بار کرنا چاہیے. اور سوشل میڈیا جس طرح نسل نو کو بگاڑ رہا ہے، بالکل اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، تو وہاں تو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ان چیزوں کو بار بار ریپیٹ کیا جائے. بے شک. حفصہ ماشاء اللہ آپ نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی، تاہم
پروگرام کے آخر میں ہمارا جو خصوصی پیغام ہوتا ہے ہاں ناظرین کے لیے، ہاں وہ اپنے تجربات کی روشنی میں یا آج کے موضوع کے حوالے سے وہ یہی ہے کہ ہماری خواتین کو امہات المومنین کی سیرت، ان کی زندگی، ان کا طرز عمل، اور انہوں نے جو حق کے رفاقت ادا کیا اللہ کے محبوب کے ساتھ، اور اسر و یسر کی زندگی بسر کی، اور دنیاوی زیب و زینت کو ٹھوکر مار دی، اور بڑے گھرانوں کی بیٹیاں تھیں، امیر گھرانوں کی بیٹیاں تھیں، آقا کے گھر میں آ کر شاہنشاہ کون و مکان کے گھر میں کئی دن چولہا نہیں جلتا تھا، اللہ اکبر، اور انہوں نے زندگی گزاری۔ تو یہ کتنا بڑا سبق ہے ہماری شکوہ کرنا تو ہماری خواتین کے مزاج میں رچ بس چکا ہے، اور ناشکرہ یہ تو حدیث پاک میں بھی ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے یہ حدیث سن لیں اور اس کو ہمیں برداشت بھی کرنا چاہیے۔ میرے آقا علیہ السلام معراج سے واپس تشریف لائے تو سرکار نے فرمایا کہ خواتین سے کہ تم صدقہ خیرات زیادہ دیا کرو، میں نے جہنم میں زیادہ عورتوں کو دیکھا ہے۔ اللہ تو وہ بولی یا رسول اللہ کیا وجہ، مردوں سے زیادہ عورتیں؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ تم خاوندوں کی نافرمانی کرتی ہو اور ناشکری کرتی ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ہماری خواتین کو اس سے بچنا چاہیے۔ سیدہ خدیجہ پاک، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، اور ازواج مطہرات جتنی بھی ہیں ہماری مائیں، ان کی سیرت کو ہم نمونہ بنا لیں تو ہمارے گھر جنت نظیر بن جائیں، معاشرہ بھی ہمارا فلاحی معاشرہ بنے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، مجھے شکریہ ادا کرنا ہے حضرت علامہ مولانا حافظ محمد فاروق خان سعیدی صاحب کا کہ جنہوں نے آج خاص موضوع پر مکس نیوز کے پروگرام رمضان ذیشان میں گفتگو کی، اور یقیناً گفتگو ایسی ہے کہ اس سے دلوں میں اتارا جائے اور اس سے راہ عمل جو ہے وہ حاصل کی جائے۔ حافظ صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ برادر مکرم جناب عاصم گولوی صاحب، آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے نعت و منقبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ ناظرین، مکس نیوز کے پروگرام رمضان ذیشان سے میزبان راجہ کوثر سعیدی کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ This program is sponsored by Servo Motor Oil, Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders. رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان